حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 میں سے میں نے ایک آیت پڑھی، اسی موضوع پر، اسی عنوان پر بہت ساری آیتیں قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو زبردست اور مضبوط روزی عطا کرنے والے ہیں۔ میں نے آج اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ زمانہ فتنے اگل رہا ہے، آسمان سے فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، زمین میں جس طرح ایک ہلکی برسات کے بعد گھاس خود بخود اگنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح جگہ جگہ سے فتنے اگنا شروع ہو گئے۔ ان فتنوں کو سمجھنے کی کیپیسٹی اور قوت کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھیں گے یہ زہر ہے، یہ دوا ہے، تبھی اس کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ زہر کون سا ہے، دوا کون سی ہے، تو پھر ہلاکت اور بربادی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے جو حکما تھے، ان کا ایک مزاج ہے، ان کی ایک عادت تھی،
اب کی طرح بنڈل حکیموں کا مزاج نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی زبردست قوت و مہارت عطا فرمائی تھی کہ نبض شناسی اللہ نے ان کی فطرت میں ودیت فرما دی تھی. اس طرح نبض پکڑ کر دیکھتے. اب تو مرنے والا انسان جب مرتا ہے تو بازو کھڑے ہونے والے مسلمان خود کہتے ہیں بھائی جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، زندہ ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، مر گیا ہے یا بی پی ڈاؤن ہو گئی ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا. ایک مسلمان کو کم از کم اتنی تو مہارت ہونی چاہیے، ایک انسان کے پاس کھڑا ہو جب اس کی روح قبض ہو جائے کم از کم اس کی ناڑی پکڑ کر، اس کی نبض پکڑ کر دیکھ کر پہچان سکے، دیکھ لے اور معلوم کر لے کہ آدمی زندہ ہے یا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اس وقت کے حکیموں کے اندر اللہ نے زبردست قوت عطا فرمائی تھی. آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتے، معلوم کر لیتے. اور ان کے مطب میں دواخانوں کے اندر جو دوا کی شیشیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان پر صرف دواؤں کے نام ہوتے تھے. یہ نہیں لکھا ہوتا تھا یہ دوا کون سے مرض کی ہے، یہ دوا کون سی بیماری ہے. بیماری کے بعض مرتبہ سانپ کے زہر میں بھی علاج کیا کرتے تھے. کیا مہارت ہے، کیا قدرت ہے. آج جو کینسر کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں، ان کینسر کے انجیکشنوں کے اندر بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں. زہر والی انجیکشن دے کر کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. یا تو مریض زندہ ہوتا ہے یا پھر مر جاتا ہے. اس طرح بیماریوں کا علاج بعض مرتبہ زہر سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی مہارت شرط ہے. تو پچھلے زمانوں میں شیشیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی. ان شیشیوں کے اندر دوائیاں ہوتی تھی، صرف دوائی کا نام لکھا ہوتا تھا. اب جس طرح میڈیکل میں لکھا ہوتا نا پیراسیٹامول، پیناڈول، سٹریزن، اس طرح دوائیوں کے صرف نام ہوتے ہیں، لیکن کس مرض کی کون سی دوا پتہ نہیں چلتی. ایک حکیم کے، شاہی حکیم کے صاحبزادے داخل ہوئے اندر، ایک شیشی کھول کر دیکھی، شیشی کو سونگھا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی. پھر اسے چکھ کر دیکھا، وہ میٹھا سا تھا. اسے پی لیا، تھوڑی دیر میں اس کی جان بحق ہو گئی، جان سے ہاتھ دھو بیٹا. اتنے میں حکیم صاحب آ کر دیکھتے ہیں کہ بیٹا مر چکا ہے مطلب کے اندر، میرے دوا خانے کے اندر. جب اس کا معائنہ کیا گیا، تشخیص کی گئی کہ دیکھا کہ جو زہر رکھا ہوا تھا اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی ہے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ زہر ہے. مٹھاس بھی ہے، خوشبو بھی ہے، لیکن ہے تو زہر. پتہ نہ ہونے کی وجہ سے شربت سمجھ کر پیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹا. اسی طرح آج جو فتنے برس رہے ہیں، اس کے اندر مٹھاس بھی ہے، اس کے اندر خوشبو بھی ہے، اس کے اندر نزاکتیں بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر اسے جب سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں. پھر ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ معیار یہ کیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو بیان فرما دیا، میرے بندے تو جب ماں کے پیٹ میں تھا، جب تو نطفے کی شکل میں تھا، اسی وقت میں نے تیری حیات، تیری موت، تیری روزی، تیری روٹی، تیری پانی کے قطرے، تیری چلنے والی سانسیں، تیری حیات، میں نے سب کچھ متعین فرما دیا ہے. اب دنیا میں تو جو جا رہا ہے روٹی کے لیے نہیں ہے. لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ نے فرمایا میرے بندے ہم تجھ سے روٹی کا سوال نہیں کرتے، ہم تو تجھے نماز کا حکم کرتے ہیں، ہم تو تجھے ہماری اطاعت کا حکم کرتے ہیں، ہم تو تجھے ہماری فرما برداری کا حکم کرتے ہیں. ہم تو دنیا کے اندر تجھے یہ کہتے ہیں کہ بندے تو انسان بن کر چل، انسانیت کے حدود دیکھ،
इंसानियत के दायरे देख, इंसानियत किसे कहते हैं ये देख, इन चीजों को देख कर चल, जिंदगी बसर कर। तू जब इंसान बन जाएगा तो फिर इंसानियत के मेराज पर पहुंचाना मेरा काम है। मां के पेट में इंसान है, देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फलसफा है, और इंसान कितना बड़ा नादान है, और इंसान कितना बड़ा बेवकूफ और जाहिल है कि अल्लाह ने जिसको बयान फरमा दिया उसे समझने से कासिर। अगर समझता भी है तो उस पर तवक्कुल नहीं है, अगर तवक्कुल है भी तो फिर बाज़े मर्तबा इम्तिहानात में, आजमाइशों में, हालात में बंदा डगमगा जाता, फिसल जाता है। चलो अगर फिसल भी गया तो कम से कम वापस तो आना चाहिए, कम से कम तौबा तो करना चाहिए, कम से कम अल्लाह के दर पर लौटना तो चाहिए। एक अल्लाह की सिफत है रज़्ज़ाक़ और एक अल्लाह की सिफत है राज़िक़। ये जो रज़्ज़ाक़ की जो सिफत है ये मुबालगे के साथ अल्लाह ने बयान फरमा दिया। देखो एक उसूल है अल्लाह का, बंदे को अल्लाह दुनिया में भेजते हैं, दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ने उसका इंतज़ाम कर दिया। अभी दुनिया में बंदा आया नहीं, लेकिन उसके लिए इंतज़ाम क्या है? उसका सबसे पहला नज़्म, वो जब दुनिया में आएगा तो उसके लिए माँ की गोद, वो जब दुनिया में आएगा उसके लिए बाप का प्यार और शफ़क़त, वो जब दुनिया में आएगा उसके रहने के लिए मकान, वो जब दुनिया में आएगा उसकी ज़ौजा होगी, वो जब दुनिया में आएगा उसकी औलाद होगी, वो जब दुनिया में आएगा दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए जो उसके लिए ज़रूरतें हैं अल्लाह ने सारी चीज़ें फैला कर रख दी। ये अलग मसला है, बंदे की पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने फैला कर रख दी और उसकी नज़रों से छुपा कर भी रख दिया। अगर ये पर्दा हट जाता, अगर अल्लाह ये स्क्रीन हटा देते और उसको उसकी ज़िंदगी दिखा देते तो फिर इम्तिहान के क्या माने, फिर आजमाइश के क्या माने, फिर अल्लाह के हकीम होने के क्या माने, फिर अल्लाह के हिकमत वाला होने के क्या माने। अल्लाह ने जो पर्दा डाल के रखा है उसके अंदर अल्लाह की ये हिकमत मुज़मर है। मेरे बंदे, तूने दुनिया में आने से पहले मैंने तेरे लिए सारे इंतज़ामात कर दिए। ये अलग मसला है कि मैंने तेरी आंखों पर एक स्क्रीन लगा दी, मैंने तेरे आंखों पर एक पर्दा डाल दिया, तेरे इंतज़ामात पूरे होते हैं, तेरे इंतज़ामात पूरे होते हैं, लेकिन तुझे नज़र नहीं आता। क्या हम में से कोई जाकर हल चलाता है खेत में? नहीं। क्या हम में से कोई खेती का कारोबार करता? नहीं। क्या हमारी कोई ऐसी रात गुजरी है कि जिस रात में हम भूखे सो गए हों, हमें पीने के लिए पानी तक नहीं मिला हो? क्या कोई रात ऐसी गुजरी हमारे ऊपर? अल्लाह की कसम कोई रात ऐसी नहीं गुजरी। अगर रोटी मैसर नहीं तो फिर अल्लाह पानी से महरूम नहीं रखते, कम से कम पानी तो पिलाकर सुलाते उस बंदे को। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बंदे को रोटी भी नहीं मिली, ये तो बहुत कम कहीं कहीं होता है। लेकिन अल्लाह जब अगर किसी के साथ ऐसी आजमाइश लेते हैं, इम्तिहान होता भी है, तो भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बगैर पानी के तो नहीं सुलाते। ऐसी कोई जगह बंदे को नहीं भेजते जहां पानी नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंतज़ाम फरमा दिया तो फिर उस रोज़ी रोटी के चक्कर में हमें हलाल और हराम की तमीज़ रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं जो अपने पेट को लुक़मे खा रहा हूँ, मैं जो अपनी रोज़ी रोटी खा रहा हूँ, ये मेरे लुक़मे हलाल के हैं, ये लुक़मे हराम के हैं, और मैं जो खा रहा हूँ मेरी ग़िज़ा की क्या कैफियत है, मेरी ग़िज़ा की क्या नौइयत है, बंदे को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने उसकी रोज़ी का इंतज़ाम किया हुआ है, उसकी नज़रों से अल्लाह का निज़ाम गायब है। अब बंदा जल्दबाजी में वो ये सोचता है अगर मैं आज फुला काम ना कर लूँ, आज मैं धंधे में चोरी ना कर लूँ,
آج میں ڈکیت نہ کر لوں، آج میں چوری نہ کر لوں، آج میں تجارت میں ڈنڈی نہ مار لوں، آج اگر میں کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ نہ کما لوں تو پھر میرے آج بچے کیسے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، میری بیوی کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ ان خیالات نے ہمیں حرام روزی کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ لیکن اللہ کے نظام کو دیکھو، اللہ کی طاقت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی ذات تو ہے۔ ارے ہم پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑوں کو اللہ روزی دیتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات بنائے ان میں اشرف انسان کو بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ۔ اللہ نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، دونوں کی روزی کا انتظام فرما دیا، دونوں مخلوق کی روزی اور روٹی کا انتظام فرما دیا، اور خصوصاً انسان سے فرمایا تو اشرف ہے۔ جنات اشرف المخلوقات نہیں، شیاطین اشرف المخلوقات نہیں، ملائکہ اشرف المخلوقات نہیں، یہ سب اشرف المخلوقات نہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف بھی بنایا ہے اور اس کی روزی روٹی کا نظام بھی بنا دیا ہے۔ اگر کسی بندے پر تھوڑی دیر کے لیے اس کی زندگی کا نظام کھل جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے 2 گھنٹے بعد اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے 10 دن 15 دن کے بعد اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ اب اس بندے کی کیا کیفیت؟ شاید کہ وہ مسجد چھوڑ کر باہر نہیں نکلے گا، اس کے وہ 10 دن یا 15 دن اللہ نے جو اس کے آنکھوں سے اسکرین ہٹا دی، پردہ ہٹا دیا، تو شاید کہ 10 دن اور 15 دن اللہ کے سامنے ایسے گزریں گے گویا کہ اس کی وہ 10 دن کی جو عبادت ہے، اس کی 10 یا 15 دنوں کی جو کیفیت ہے، یہ اسے اس مقام کو لے جائے گی جو پوری زندگی نہ کر سکا۔ اب مومن کو ہر ہمیشہ موت کا ایسا ہی استحضار ہونا چاہیے۔ یہ مہمان خانہ ہے، یہ جو دنیا ہے ہمارا مہمان خانہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر اٹھنے والے فتنوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حلال اور پاکیزہ روزی کی ضرورت ہے۔ 2 وقت کھا لیں گے، کتنا؟ صرف 2 ٹائم 2 روٹی کھا لیں گے، فرق نہیں پڑتا۔ کلوا من طیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کسے حکم دیا گیا؟ پیغمبروں کو، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ جب پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے، پیغمبروں کی فطرت ہی پاک ہے، نبیوں کی فطرت ہی پاکیزہ ہے، نبیوں کے توسط سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے، نبیوں کے وسیلے سے، نبیوں کے آڑ میں امت کو، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، اے امت مسلمہ، اے نبیوں کو ماننے والوں، اے پیغمبروں کو ماننے والوں، یہ ایک وقت کی روٹی میسر صحیح۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے جو ہمارا مسلم معاشرہ تھا، اس معاشرے کی جو پاکیزگی تھی کہاں چلی گئی؟ عیدین کے موقع پر گھروں کو پتھر کا چنا ملتا نہ معلوم، 30 سال پہلے کے واقعات، پتھر کا چنا بیچنے کا آتے تھے بیچنے والے، یہ چنا پکا کو گھروں کو عید میں چنا مارتے تھے، وہ باہر آج کے ایشین پینٹ میں نہیں نظر آ رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اخلاص کی کمی، للہیت کی کمی، خشیت خداوندی کی کمی۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے مسلمانوں تم سب آپس میں بھائی ہو۔ یہ بھائی چارگی کی کمی آ گئی ہمارے اندر، ہماری نظروں سے حرام ہو رہا ہے، ہماری کانیں حرام سنتی ہیں،
ہمارے قدم لپکتے تو حرام کی طرف لپکتے ہیں، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو حرام کاری کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں۔ آج ہماری تجارتیں پاک نہیں، ہمارے من پاک نہیں، ہمارا دل پاک نہیں، ہمارا دماغ پاک نہیں، ہماری آنکھیں پاک نہیں۔ اب ظاہری ہم اپنی دیواروں پر ایشین اور نپن کے پینٹ بھی لگا لے تو پھر اللہ کی قسم خلوص للہیت نہیں آ سکتی، وہ خوشیاں ہم نہیں لوٹا سکتے۔ خوشیوں کے لیے ظاہری رنگ و روغن کی ضرورت نہیں ہے، باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا باطن نہیں سنورتا، جب تک ہماری محنت اپنے باطن پر نہیں ہو جاتی، جب تک ہماری اپنی اصلاح نہیں ہو جاتی، تب تک ہماری زندگیوں کے اندر بہار نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں نہیں ہے۔ آج ہر شخص RCC اور بنگلے میں رہنا چاہتا ہے، آج ہر شخص بڑی مرسیڈیز کار میں پھرنا چاہتا ہے، چاہے کسی کو ڈبو کر ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر ہو، چاہے کسی کا منہ مار کر ہو، چاہے کسی کا گھر توڑ کر ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، میں اچھا رہوں، میری زندگی اچھی رہے، میرا ٹیلنٹ بنا رہے، لوگوں میں میرا ایک وقار رہے، لوگوں کے اندر میں بلند رہوں۔ دکھ ہے ایسی زندگی پر جس زندگی میں ہم لوگوں کا گھر توڑ کر، لوگوں کا منہ مار کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ہم تجارت کر کے ہم جس بنگلے میں رہتے ہیں، جس بڑی بڑی سواریوں میں پھرتے ہیں، دکھ ہے، افسوس ہے ہم لوگوں پر۔ کہاں سے خوشیاں لائیں گے ہم لوگ؟ کہاں سے خوشیاں لوٹ کر آئیں گی؟ خوشیاں اگر چاہتے ہو تو پیچھے دور پر چلو، پیچھے دوڑ کو مڑ کر چلو، سادگی کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں سادگی لاؤ۔ خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو، چلو پیچھے دور کو مڑو، دور رسالت میں دیکھو، پیوند لگے ہوئے تھے، دو وقت کی روٹی ملتی تھی، کھاتے اور اطمینان سے سو جاتے تھے۔ کیا خوشیوں کا سما تھا، کیا خوشیاں تھی ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر کیا بھائی چارگی۔ ارے عید کا دن آتا تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہمارا بچپن تھا، وہ یادیں کہاں چلے گی، کہاں لوٹیں گے وہ دن؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ دن پھر لوٹ کر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ معاشرہ پاک تھا، معاشرے کے اندر پاکیزگی تھی۔ پڑوس کے گھر میں گوشت کا سالن پکتا تو پھر جب تک اس گھر کے اندر نہیں کھایا جاتا جب تک اپنے بھائی کے گھر میں نہیں بھیجتے تھے۔ اگر کسی کو پیسے میسر ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کے گھر میں اچھی کمائی چل رہی ہے، پڑوس کے گھر میں اگر کسی کے بچوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آپ اس کا یقین کریں، یہ دور چلا ہے دنیا کے اندر ایسا، اس گھر کے اندر رہنے والے باوجود استطاعت و قدرت کے اپنے گھر کے بچوں کو نیا کپڑا نہیں پہناتے تھے، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ پڑوس کے گھر میں فاقہ ہے، میرے مسلمان بھائی کے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر کے بچے نیا کپڑا پہن کر باہر نکلیں گے، پڑوس کے جو میرے بھائی کے بچے ہیں ان کے دل دکھیں گے، اگر ان کے دل دکھیں گے تو پھر میرا گھر اجڑنے میں دیر نہیں لگتی، اچھا سے اچھا پکاتے، پہلے پڑوس میں بھیجتے، پھر خود کھاتے، عید ہوتی پھر کسی دن کپڑے سلا کر اپنے بچوں کو پہناتے۔ یہ دور اگر چاہتے ہو خوشیاں دیکھنا معاشرے کے اندر، بھائیو وہ دور لوٹ کر لے آؤ، یہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ ایسا نہیں کہ سورج کے چلتے یہ دن گزر گئے ہیں، اب واپس وہ دن نہیں آ سکتے، آ سکتے ہیں، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ۔ تھوڑا کوشش کرو، تھوڑا ٹرائی کر کے تو دیکھو، وہ دن واپس لوٹا کر لے آؤ، اپنے مزاج میں سادگی پیدا کرو، چھوڑو پیسہ 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 پیسہ، پیسے کی ہوس چھوڑو۔ ارے کیسے کیسے لوگ جا کر قبروں میں سو گئے، پتہ ہے؟ کل امبانی مر جائے گا، پرسوں اڈھانی مر جائے گا، کہاں جائیں گے لوگ؟ اسی قبر میں تو جائیں گے، اسی مٹی تلے تو دبیں گے، پھر کیا ہوگا ان کے محلات کا، پھر کیا ہوگا ان کے بنگلوں کا؟ ہمارے لیے کافروں کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے مشرکین کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے فلم کے پردوں پر ناچنے والوں کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے،
ہمارے لیے سیریلوں میں کام کرنے والوں کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ حضرت ابو بکر اگر دنیا میں کھڑا کر دیا جائے، اب دیکھو پوری دنیا کے اندر یہ قوم فاتح بن کر ابھری، ان سے پوچھا گیا تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارا نمونہ کون ہے، ساری دنیا کو انہوں نے بتا دیا اور کہا ہمارا نمونہ حضرت عمر بن خطاب ہے، ہمارا آئیڈیل حضرت خالد بن ولید ہے، ہمارا ہیرو ابو عبیدہ بن جراح ہے، ہمارا سب سے بڑا ہیرو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ 20 سال پہلے اخبارات میں جن کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، جن کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، آج دنیا ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو گئی ہے، آج دنیا ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر سادگی ہے، جن کی زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کے نمونے اور نقشے ہیں، پوری دنیا ان کی غلام بن جاتی ہے۔ آج بھی دسترخوان پر بیٹھ کر سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ آج ان کے کھانے پینے پر سر چورے، ارے کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں، کیا کھائیں گے؟ سوکھی روٹیاں کھائیں گے، پہاڑیوں کی جڑ میں بیٹھے ہوئے، کھانے کے لیے روٹیاں میسر نہیں، جھاڑوں کے درختوں کے جڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ یہ ہے نمونہ۔ ان سے جب پوچھا گیا کون ہے تمہارا ہیرو، کہتے محمد رسول اللہ ہمارا ہیرو ہے۔ ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہمارے سر کا امامہ، ہماری پگڑیاں، ہمارے جبے، ہمارے پیجامے، ہمارے چلنے کا طرز، ہمارے چلنے کے ڈھنگ، ہم مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں۔ ہم نے حضور کو دیکھ کر مسلمانیت سیکھی ہے، ہم نے محمد عربی کو دیکھ کر مسلمانیت سیکھی ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھئی آپ کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سے کہا جائے تمہاری داڑیاں کہاں ہیں، نہیں وہ تو تھوڑا سا زمانے کا تقاضا تھا، یہی نہ کہیں گے ہم لوگ، زمانہ تقاضا کر رہا تھا۔ کبھی کہتا کہ میں نوجوان ہوں ابھی، اچھا نوجوان ہے تو کیا داڑھی مڈا لے گا تو؟ جا دیکھ ان نوجوانوں پر رش کر جن کی جوانی کو آج دیکھنے کے لیے دنیا ترس رہی ہے۔ ایک دور آئے گا، مصر کے بازار سے حضرت یوسف گزر رہے تھے، زلیخا کی آنکھیں تکتی رہ گئی تھی۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کا یہی حال ہوگا۔ ایک وقت ایسا ہوگا دنیا کے راہوں سے چلیں گے، دنیا کی حسینائیں ان کو دیکھنے کے لیے تکتی رہ جائیں گی، جن کو دیکھنے کے لیے آج کتوں کی طرح اسکرینوں کے سامنے بیٹھ کر امرال ٹپکاتے ہیں، اگر حضور کے طریقے پر چلیں گے تو پھر نبی کے اس امتی کو دیکھنے کے لیے ہاتھ باندھ کر دریچوں کے سامنے، کھڑکیوں کے پاس، اپنے ملکوں کے اندر سڑکوں پر کھڑے ہو کر دیکھنے کے لیے انتظار کریں گے، اس لیے کہ کون آ رہا ہے؟ یہ اس زمانے کا امام الانقلاب آ رہا ہے۔ بھائیو، دنیا عبرتیں ظاہر کر رہی ہے، ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے بھی۔ دنیا کے اندر یہودیت کی طرف سے، کفار کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں حلال روزی کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں، میں پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک مکاتب غلام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ مکاتب غلام کسے بولتی معلوم؟ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی واضح کرتا چلوں، آج دنیا کہہ رہی ہے، اس سے پہلے بھی اعتراضات ہوئے ہیں، اسلام میں غلامی کا تصور ہے، اسلام انسان کو غلام بناتا ہے، اسلام جو انسان کو غلام بناتا ہے، یہ اور مذاہب جو غلام بناتے ہیں، یہ دو میں فرق ہے۔
ایک ڈفرنس ہے. میں آپ کو ہلکے الفاظ میں واضح کر دوں. اسلام جو غلام بناتا ہے اس غلامی پر وہ غلام بھی ناز کرتا ہے، اور مذاہب جو غلام بناتے ہیں یہ غلام موت چاہتا ہے. قید خانے میں ڈال دیتے ہو، زندانوں میں ڈال دیتے ہو، اس کی عزت سے کھیلتے ہو، اس کے ساتھ وحشیانہ ظلم کرتے ہو. اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے جو غلامی کا تصور تھا وہ کیا تصور تھا؟ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، لوگوں تمہارا غلام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانور ہے، درندہ ہے، اسے وحشی جانوروں کی طرح تم سجاتے ہو. یہ ہے مکاتب غلام، مکاتب، مدبر، یہ سب اسلام کی اصطلاحات ہیں. اور جو اناڑی اسے نہیں سمجھتے وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں. مکاتب اسے کہتے ہیں، غلام کا ایک آقا ہے. غلام اگر شرط رکھ دے کہ میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں گے، آقا نے اسے تسلیم کر لیا، اس کی منظوری دے دی. ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ آقا خود بلا کر کہا کہ بھائی جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں اتنے مال کے بدلے میں، اتنے مال کے عوض میں تو آزاد ہے. اب وہ جا کر کہیں سے بھی پیسہ وصول کر کے لائے، اپنی رہائی کے لیے کچھ کرے تو اس کا پورا اختیار ہے. اسے مکاتب کہتے ہیں. تو ایک مکاتب غلام اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکاتب ہوں، میرے آقا کی طرف سے شرطاً مجھے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ تو اتنی رقم ادا کر اور آزاد ہو جا. آپ مجھے کچھ بتائیے تاکہ مجھے اللہ کہیں سے انتظام کر دے. اللہ تعالیٰ میرے لیے کہیں سے انتظام کر دے اور میں رہائی حاصل کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ مکاتب غلام کو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اور جتنے صحابہ تھے ان سب سے فرمایا کہ اگر کسی کا قرضہ ہو، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ دعا پڑھے. یا پھر کسی کی روزی روٹی میں تنگدستی آ گئی، کام اچھا چل رہے تھے، اچانک کاروبار بند ہوگا، حضرت بندش کر کو دو. کیا ہوتا بندش سے؟ نہیں، یہ سب ناٹکا سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ویسا کرنے کا رہتا تو الحمدللہ یہ فن میں بہت اچھا جانتا ہوں، آدمی کہاں کے چلے جا کرتا ہوگا. سب کیا بھی نہیں ہوتا. جو اسوہ نبی ہے، جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اسی طریقے میں کامیابی ہے. کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم تنگدست ہو یا قرض میں پھنسے ہوئے ہو، قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی کاروبار ٹھپ کر لیا، اس کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. سب سے پہلا مسئلہ تو ہے کہ ہمارے جو کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. گناہ اتنی خطرناک چیز ہے، نیوکلیئر ہے نا آزمات اس کا بولو سمندر میں، نیوکلیئر آزما ڈالنے کے بعد سمندر کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے. قرآن بولتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. گناہوں کا نتیجہ ہے کہ پوری کائنات آلودہ ہو جاتی ہے اس سے. تو گناہ ہے نا نیوکلیئر سے بھی زیادہ خطرناک زہر. نیوکلیئر کیا بھی ڈالے میں ختم کیا کیا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا جو گناہ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک پاورفل ہے. اس لیے گناہوں سے احتیاط کرو. ایک آدمی گناہ پر گناہ کیا جا رہا، گناہ پر گناہ کیا جا رہا، ہو رہا کر حضرت کیا کہ مجھے کامش نہیں ہو رہی. ابھی گناہ چھوڑ دے. اللہ کے نبی کے پاس ایسے مسئلے ہیں تو حضور علیہ السلام پوری زندگی پر غور کر کے فرمایا کہ شاید زندگی میں کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے تیری کمائی کا نقصان ہو رہا ہے. زندگی میں کوئی سنت چھوٹ رہی ہے یا فرائض کے فرائض چٹ.
تجارتوں میں دھوکہ، بدنظری ہو رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، گاڑی جا رہی ہے اندر گانے ڈالنے کا آرام سے ڈرائیونگ کر، کیا ہے؟ میں یہ سب باتیں اس لیے بول رہا ہوں، آج امت کو تمہاری بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ شاید تمہاری کتنی ضرورت ہے تم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو فلسفہ مجھے سمجھ میں آ رہا، اللہ آپ کو بھی یہ سمجھا دے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، آج امت کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تم میں سے ہر ایک نوجوان قیمتی ہے۔ اگر امت مسلمہ کا ایک نوجوان ایک طرف رکھ دیا جائے، دوسری طرف کوہ نور رکھ دیا جائے اور کہا جائے بتاؤ کس کی قیمت زیادہ ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم امت مسلمہ کے نوجوان کی قیمت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ آج اس کی بہت ضرورت ہے، امت نیک صالح نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت کی روٹی کھا لیں گے پاکیزہ اور حلال، ایک عہد کر کے اٹھو، ایک تحیہ کر کے اٹھو۔ جب تک زندہ رہیں گے اب انشاءاللہ حرام کے ایک لقمے پر ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حلال روزی اندر گئی تو پھر حقائق کھلنا شروع ہوتے ہیں، حقیقتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ سارا دار و مدار کنڈیشن بنیاد ہے ہماری روزی حلال کے حرام بنیادی۔ اگر روزی حلال ہے پھر اللہ اس کے دماغ کے پردے کھولتے، بلکہ دیکھو یہ زہر، یہ شہد، یہ دوا، یہ فتنہ، یہ گناہ، یہ نیکی سمجھ میں آنا کہ تب ہماری روزی روٹی حلال ہونا، پاکیزہ ہونا۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ طیبات کلمے میں بھی ایک لفظ ہے طیب، یہاں بھی طیبات کہا گیا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ بہرحال غلام آ کر بولا اے رسول اللہ تنگ دست ہوں، حالات ہیں، میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی پورے صحابہ کو بولے اس کے بعد یہاں سے لے کر قیامت تک میرے آنے والی امت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہوگا دعا ہے کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا حضور امت کو بتائے۔ اب امت میں کتنے جنہیں کو یاد ہے نہیں معلوم، نماز پڑھو، دعا کرو، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ دعا کرو اللہ روزی روٹی کے رہتے۔ ابھی دعا سیکھنا کر تو تمہیں ابھی تک سیکھنے کا نہیں ہوتا۔ اب تم نہ میں پورے مدرسے کو بلا لگ جانے ہوتا نہیں۔ آتی مدرسے کون؟ اب کیا کہ جمعہ کا خطبہ سن لے جوش میں ہی آتی، کیا کہتے ہیں حضرت چلو آتی کر بول آتی، لیکن یہ سب امپاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ ذرا وقت نکالنا، مہینے میں 3 دن نکال ڈالنا۔ کتنے دن؟ خالی مہینے میں 3 دن نکالو بس۔ ایک مسجد سے ہم بات چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نظام بنتا ہے، پھر اس کے بعد تم نے دیکھو ٹوٹلی ہم نا 80% آج وضو کے فرائض معلوم نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں چند جمعہ پہلے میں باہر نکل رہا تھا تو مجھے ایک صاحب بھی نے مل کر بولے حضرت ماشاءاللہ تمہارے بیانات بہت اچھے رہتی، لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں جو ہمارا سلم طبقہ ہے ہمنا کے وضو کے فرائض معلوم نہیں۔ مجھے ٹھنڈا پانی انڈلن سرکا ہوا ہے۔ اب بنیادی طور پر ہمارے وضو کے فرائض صحیح ہونا، ہماری نماز صحیح ہونا، ہماری زندگی کا طور طریقہ صحیح ہونا، ہمیں ایسی دعائیں سیکھنا کہ تو اب میں مدرسے بلایا تو نہیں آتی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آسان طریقہ تمہارے لیے مہینے میں 3 دن جماعت کا نظام بناؤ اور جماعتوں میں چلنا سیکھو۔ جاتی بناتی نظام انشاءاللہ۔ دیکھو میں جب بھی بات کرتا ہوں من جانب اللہ، میرے ذہن پر اللہ کی طرف سے جب بات آتے جو آتے وہ بولتا ہوں سمجھ
اس لیے کہ میں آ کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ امت کے فائدے کے لیے جو ضروری ہے وہ میری زبان سے نکال۔ آج میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اب بھی امت کو اگر یہ چیزیں سکھانا تو کیا جمعہ کے خطبے میں تو نہیں ہو سکتا، آدھا گھنٹہ بٹھا کر میں 4 فرائض تم نہ رٹایا تو یاد ہوتے نہیں، اس کے لیے ایک سوئی ضروری، ایک 4 افراد کی 5 افراد کی ایک حلقے بنا کر بیٹھ کر۔ اب ایک دوسرا نظام کیا ہو سکتا ہے، جماعتیں باہر سے آتی کرتی ان کے ساتھ جڑو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے مقام میں رہ کر کیا ہوتا معلوم، آ کر ایک آدمی بیٹھا تو اس کا بچہ بھاگ کا تھا، اب امی بلا رہی تھا، نہیں تو کون تو گرا کا تھا، جائے وہاں چلو جی جانا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے مقام سے ہٹنا، بنیادی طور پر خالی 3 دن کہتے ہیں، صرف 3 دن تمہیں سمجھنے کو کیا رہے حضرت آج جمعہ میں تشکیل، اللہ کی طرف سے باتیں ذہن میں آ رہی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا، اس کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ دیکھو ایک ارادہ تہیہ کر کے اٹھو کہ اللہ ہماری جو جوانیاں ہیں یہ تیرے دین کے لیے قبول کرنے کا آج بہت ضرورت ہے۔ فتنے ہیں نا، ایک آدمی پیٹ بھر کو کھالے کو خے کرے تو کیسا منہ بھر کو خے ہوتا ہے، ویسا فتنے آسمان سے بھی زمین سے بھی ابکری ویسا ہے۔ اس زمانے میں اپنے آپ کی حفاظت بہت ضروری، حفاظت کے لیے حلال روزی۔ اب حلال روزی کر کو بول رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں ہیں، چند طریقے ہیں، اللہ کے نبی کا طور طریقہ ہے، اس کے لیے نماز کی پابندی ہے۔ اب پابندی نماز کی کہ تم نے وضوش نہیں آتا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوا تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نہیں یہ سب کنیکشن یہ جڑ گئے تو ہمارے حالات کے دروازے میں کھولتے گئے تو یہ سب جڑی ہوئی کڑیاں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو اللہ کی، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ، نماز ہی نہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اب نماز صحیح ہونا تو وضو صحیح ہونا، وضو صحیح ہونا تو وضو کا طریقہ سیکھنا، نماز کے طریقے سیکھنا، سیکھنے کے لیے یہ طریقہ جاتی نہیں ایک رتی زور سے بول ڈالے تو اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برسنے والے فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے اللہ امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے بچے کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔